وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، یعنی تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنگ دستی سے نجات کا وظیفہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں؟ پھر فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت 100 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا یہ آیت، یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ صحابی رسول وظیفہ سن کر چلے گئے اور اس پر عمل شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ محترم حضرات، یہ تسبیح آپ بھی یاد کر لیں، یہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ، تنگ دستی، غربت، مفلسی دور کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ جو پیارے مصطفیٰ نے بتایا وہ یہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تنگ دست ہوں، غربت نے مجھے گھیر لیا۔ اپنی تنگ دستی، مفلسی کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ اور یاد رکھیے، جب آپ گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کے دو طریقے، ایک ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا جائے، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں پیارے مصطفیٰ کی روح موجود ہوتی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ صحابی چلے گئے، اس پر عمل پیرا ہوئے، تو اس عمل کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی اور پڑوسیوں کی خدمت کرنے لگے۔ شافع روز ززا تم پہ کرو رو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو۔ محترم حضرات، دولت، رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے،
یقیناً مال کی محبت یہ اچھی نہیں ہے، مال کی محبت بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال، دولت اور رزق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مال ہوگا تو ہم زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں، مال ہوگا تو اہل و عیال بیوی بچوں کی اچھی کفالت کر پائے، مال ہوگا تو صدقہ و خیرات کر سکیں گے، مال ہوگا تو مدرسہ اور مسجد تعمیر کر سکیں گے، مال ہوگا تو رشتہ داروں کی مالی خدمت کر پائیں گے، مال ہوگا تو حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، مال ہوگا مالی عبادت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مال کی محبت اچھی نہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ غربت یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، مگر غربت وہ اچھی ہے، غریبی وہ اچھی ہے جس کے ساتھ اللہ کا شکر ہو۔ اور جب غربت کے ساتھ شکوہ یعنی شکر کی بجائے شکوہ آتا ہے تو ایسی غربت ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے ہم مفلسی، تنگدستی، بے روزگاری سے، بے برکتی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رزق میں برکت کیسے ہو؟ رزق میں اضافے کے اسباب کیا ہے؟ وہ عمل کون سے ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ بندہ لاکھوں روپے کماتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لیکن برکت نہیں نظر آتی ہے۔ تب آئیے چند اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ اسے غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو رزق میں اضافے اور برکت کا پہلا سبب ہے کثرت استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے محبوب لوگوں سے کہیے کہ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اللہ کے حضور معافی مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اے میری قوم اللہ سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع لاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت مزید بڑھا دے گا۔ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک بارش کو موقوف کر دیا، بارش کو روک دیا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، زمین ویران ہو گئی۔ جب وہ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالیٰ بارش بھی بھیجے اور ان کی زمین کو سرسبز و شاداب بھی کر دے گا اور انہیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا۔
تو یہ 3 نبیوں کے ارشادات ہیں، یہ 3 نبیوں کے جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ پہلا سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب لوگوں سے کہیے استغفار کرے، توبہ کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ قحط سالی دور فرمائے گا اور رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ قحط سالی دور فرمائے گا اور تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 گواہیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی، جو انبیاء کرام کی ہے۔ اب بھی اگر ہم اس پر اعتماد نہ کریں اور رزق میں اضافے کے لیے غلط راہ اختیار کرے، جوئے کا سہارا لے، مسلمانوں کو دھوکہ دے، سودی لین دین کرے، تو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا اور ہر غم سے نجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے حکم دیا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی استغفار کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی کہ حضور میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے، آپ نے اسے بھی حکم دیا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا شخص آیا اور اس نے زمین میں پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کے پاس چند لوگ آئے، مختلف حاجت پیش کی، مگر آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد کے ذریعے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ محترم حضرات، اس سے پتا چلا کہ استغفار سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور استغفار سے مفلسی اور تنگ دستی محتاجی سے نجات ملتی ہے۔ استغفار کی اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فائدے ہیں کہ استغفار کی برکت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کی عادت بنائیں۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوگے، رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، آپ جب بھی چاہے استغفار کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے بہترین وقت جو علماء فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں ہے وہ ہے رات کا پچھلا پہر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ محترم حضرات، رزق میں اضافے کا پہلا اور ایک سبب ہے کثرت استغفار۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہر قدم بے شمار گناہ کرتے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت سے گناہ ظاہر ہوتا ہے، ایک ایک عادت سے گناہ ظاہر ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گناہ، باہر نکلتے ہیں تو گناہ، لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو گناہ۔ محترم حضرات، قدم قدم پر ہمارے گناہ ہے، لیکن اگر آپ استغفار کی کثرت کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا اور رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ اور رزق میں اضافے کا دوسرا سبب ہے تقوی۔
تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، نیک کاموں میں مصروف ہونا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پرندوں کی مانند رزق عطا فرمائے۔ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ حضرات گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری تھی چھوٹ گئی، دکان لگائی وہ بھی نہیں چلتی، بھائی سے مدد مانگی اس نے بھی مدد نہیں کی، دوستوں رشتہ داروں سے مدد چاہی وہ بھی نہیں کر سکتے، سارے دروازے بند ہیں۔ اب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں، رزق کے دروازے کیسے کھولیں۔ اس موقع پر بندہ ہزار راستے تلاش کرتا ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی طریقہ نہیں ملتا، مگر آئیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو۔ تو دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ بندہ جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے اللہ سے ڈرتے اور ایمان لاتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ تو تقوی کی برکت سے آسمانی برکتیں بھی ملتی ہیں اور زمینی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور رزق میں اضافے کا جو اصل سبب ہے وہ ہے عبادت، کہ آپ نمازوں کے لیے وقت نکالیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، نیک کاموں کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالیں، تلاوت قرآن کے لیے نوافل کے لیے آپ وقت نکالیں تو دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، یعنی اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو تو میں تمہارے سینے کو غنا سے یعنی مالداری سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی تو نے عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کیا، تو تیرے ہاتھ کام آئے گا لیکن تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے خالی رکھ، ہاتھ سے کام کر اور عبادت بھی کر۔ اور جو شخص محض محنت کرتا ہے اور کاروبار میں لگا رہتا ہے، دنیا اس کے دل میں اتر گئی تو اللہ فرماتا ہے وہ مالدار ہو کر بھی فقیر ہی رہے گا، اس کی محتاجی دور نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کئی مالدار ہیں جو مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر کے فقیر نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر، میں تیرے سینے میں غنا بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ حضرت وہاب بن منبہ اور آپ حضرات گرامی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے خوبصورت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار لوگوں کے لیے
غور سے سنیے، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم کی دولت بھی عطا فرمایا، یعنی اسے آپ مالدار عالم کہہ سکتے۔ ایک وہ بندہ جسے علم دیا اور مال بھی عطا فرمایا، اب وہ بندہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، مال کے حقوق ادا کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ سب سے افضل درجے میں، یہ افضل لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ نیت کا سچا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں مالدار عالم کی طرح نیک کام کرتا، نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو یہ اپنی نیت پر ہے اور اس کا اور مالدار عالم کا ثواب دونوں کا برابر ہے۔ نیت کی وجہ سے یہ بھی اس درجے میں ہے، یعنی جو مالدار عالم ہے وہ خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ثواب اس غریب عالم کو بھی ملے۔ اور تیسرا وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا۔ پہلا وہ بندہ علم بھی دیا، مال دیا، دوسرا وہ بندہ علم دیا، مال نہیں دیا، تیسرا وہ بندہ جسے مال دیا، علم نہیں دیا، لیکن یہ مال دیا علم نہیں دیا، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ کاش میں فلاں عالم کی طرح ہوتا، اس کی طرح خرچ کرتا، تو یہ بھی اپنی نیت پر۔ چوتھا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، لیکن وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں بوڑھے مالدار کی طرح میں خرچ کرتا، یعنی فضول خرچی کرتا، شراب جوا عیش و عشرت کرتا۔ تو سرکار فرماتے یہ بھی اپنی نیت پر ہے، اسے بھی گناہ اسی کی طرح ہوگا۔ جو مالدار غریب ہے، جو مالدار جاہل ہے، تو جیسا گناہ اسے ہوگا ایسا ہی گناہ اسے ہوگا۔ محترم حضرات، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ امیر کی کوئی فضیلت ہے نہ غریب کی کوئی فضیلت ہے، مال بھی آزمائش ہے، غربت بھی آزمائش ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ عظیم ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو بندہ غربت کے وقت شکوہ شکایت نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، وہ بھی عظیم ہے۔ اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور مال کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ محترم حضرات، مال کے 3 حق ہے۔ پہلا حق اللہ کا حق ہے کہ بندہ حلال طریقے سے کمائے اور اسے حلال جگہ خرچ کرے۔ مال کا دوسرا حق ہے حق الفرد، خود مالدار کا حق ہے کہ ضرورتاً مال خرچ کرے اور اسے فضول خرچی نہ کرے۔ اور مال کا تیسرا حق ہے حق الامہ، یعنی بندوں کا حق کہ مال کے ذریعے ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، اور اسی مال میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطرہ بھی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ محترم حضرات، مال یہ اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک سبب کثرت استغفار ہے، رزق میں اضافے کا دوسرا سبب تقوی ہے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مفلسی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ رزق کا تیسرا اضافے کا تیسرا سبب یہ عبادت ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بقدر کفایت رزق حلال کماتا، باقی عبادت میں وقت گزارتا تھا۔ ایک کافی جمعہ پہلے واقعہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن چونکہ موضوع اور عنوان ہے اس لحاظ سے یہ واقعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ بقدر کفایت
رزق کماتا اور باقی وقت عبادت میں گزارتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسلسل کئی دنوں تک اسے کام نہیں ملا، نوبت پھاکوں تک پہنچ گئی، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہا۔ ایک دن اللہ کا نام لے کر وہ کام کی تلاش میں نکلا، لیکن اسے کہیں کام نہیں ملا۔ دریا کے کنارے گیا، وضو کیا، عبادت میں مصروف ہو گیا، سارا دن عبادت میں گزار دیا۔ شام کو گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج جس مالک کے یہاں مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم ہے، اس نے اچھا بدلہ اور اجرت دینے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح پھر کام کی تلاش میں نکلا، لیکن کام نہیں ملا۔ پھر دریا کے کنارے آیا، وضو کیا اور عبادت شروع کر دی۔ شام تک عبادت کرتا رہا۔ شام کو گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ آج اجرت لائے کہ نہیں، مزدوری لائے کہ نہیں؟ کہا کہ آج بھی اسی مالک کے یہاں کام کیا ہے، اس نے اچھا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، میری اجرت اس کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ تو فاقوں سے تنگ بیوی نے تنگ آ کر کہا، جھگڑنے لگی اور کہا کہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ اب عابد پریشان ہو گیا۔ رات جیسے تیسے گزری، کروٹیں بدلتے ہوئے صبح پھر کام کی تلاش میں نکلا۔ آج وہ بڑا پریشان تھا، کیونکہ آج اگر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو سکا تو بیوی کو کیا جواب دے گا؟ آج بھی اسے کام نہیں ملا۔ تھک ہار کر دریا کے کنارے گیا، وضو کیا اور نماز اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شام تک نماز پڑھتا رہا۔ شام کو گھر پہنچا، جب دروازے کے قریب پہنچا، گھر سے کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اسی کے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آخر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو آج وہ بہت خوش تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ واقعی تیرا مالک بڑا کریم ہے، جہاں تو کام کرتا ہے تیرا مالک بڑا مہربان ہے۔ آج تیرے جانے کے بعد اس کا آدمی آیا، قاصد آیا، بہت سارے درہم و دینار، عمدہ کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں دے کر گیا ہے، اور اس نے پیغام دیا ہے کہ جب تیرا شوہر آ جائے اسے سلام کہنا اور اسے کہنا کہ ہم تیرے عمل سے راضی ہیں اور یہ اسی کا بدلہ ہے، اور اگر اور بھی زیادہ کام کرے گا تو اس کا اجر اور بھی بڑھا دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، رب کے حضور سجدہ کر کے دیکھے، مسجد کا رخ کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ تو رزق میں اضافے کا ایک سبب ہے عبادت لازم کر لے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اسی طرح رزق میں اضافے کا ایک سبب ہے رزق کی قدر کرنا۔ آج آپ دیکھیں، شادی کی تقریب ہو یا نیاز کا معاملہ ہو، بے دردی کے ساتھ رزق کو ضائع کیا جاتا ہے۔ شادی کے ماحول میں آپ دیکھیں، ضرورت سے زیادہ ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں، پھر وہی کھانا پھینکا جاتا ہے۔ رزق کی بے قدری، بے حرمتی، یہ بھی رزق میں تنگ دستی کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا اور فرمایا کہ عائشہ روٹی کا احترام کرو، جب یہ چیز یعنی روٹی کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ محترم حضرات، رزق میں اضافے کا ایک سبب رزق کی قدر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے محفوظ فرما دے گا، اور اس کی اولاد کو یعنی اس کی نسلوں کو کم عقلی سے اور پاگل پن سے محفوظ فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک سبب یہ رزق کی قدر کرنا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل کی تلاوت کرے، باوضو رہے، نماز تہجد کی پابندی کرے، صبح میں جلدی اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح رزق میں اضافے کا ایک سبب کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بے شمار رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آخری ایک بات کر کے گفتگو ختم۔ ایک نیک بندہ تھا، اس نے کسی سے 3000 دینار قرض لیے،
واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اب ایسا ہوا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، غربت آ گئی، یہ وقت پر قرض لوٹا نہیں سکا۔ اب جو قرض خواہ تھا، قرض دینے والا تھا، اس نے مطالبہ کر دیا، مگر یہ کیسے دیتا؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھی۔ اس نے مقدمہ کر دیا، عدالت شرع میں کیس کر دیا۔ اب قاضی اسلام نے اسے عدالت میں بلایا اور صورتحال سننے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں مزید 1 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، اس عرصے میں رقم کا انتظام کر دو۔ اب یہ شخص بڑا پریشان تھا، کاروبار نہیں، 1 مہینے کی مہلت ملی ہے، کیسے پیسوں کا انتظام کروں؟ اس پریشانی کے عالم میں مسجد میں پہنچا اور درود پاک پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ اس نے معمول بنا دیا، روزانہ درود پاک پڑھا کرتا۔ 27 دن یوں درود پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ 28ویں رات آئی، اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے نیک بندے، وزیر سلطنت عیسیٰ بن علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، وہ تمہیں ضرور 3000 دینار دے گے۔ یہ شخص بیدار ہوا، بڑا خوش تھا، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ میں وزیر سے کیسے کہوں، کیسے بتاؤں، اسے یقین کیسے دلاؤں گا کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے۔ یہ سوچ کر یہ نہیں گیا۔ اگلے دن پھر درود پڑھتے ہوئے گزر گیا، رات ہوئی، پھر کرم ہوا، قسمت جاگ اٹھی، اور آج رات خواب میں کوئی اور نہیں، غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ یہ شخص بیدار ہوا، خوش تھا، رشک آ رہا تھا اپنی قسمت پر، لیکن پھر خیال آیا کہ وزیر کو کیسے یقین دلاؤں گا، یہ سوچ کر نہیں گیا۔ اگلے دن پھر اس نے درود پڑھتے ہوئے گزار دیا، رات ہوئی تو پھر دوبارہ کرم ہوا۔ آج رات بھی پیارے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور اگر وہ کوئی نشانی پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب یہ شخص بیدار ہوا، وزیر سلطنت کے پاس پہنچا، سارا واقعہ اس نے سنایا۔ وزیر محبت میں وارفتہ ہو گیا، اس نے 3000 دینار دیے اور کہا کہ یہ تمہاری قرض چکانے کے ہیں۔ مزید 3000 دینار دیے اور کہا یہ تمہاری اولاد کا خرچہ ہے۔ مزید 3000 دینار دیے اور کہا یہ تمہاری کاروبار کے لیے۔ اب یہ شخص 9000 دینار لے کر عدالت میں پہنچا، گن کر 3000 دینار پیش کر دیے۔ قاضی نے حیران ہو کر کہا کہ سچ سچ بتا، اتنی رقم کہاں سے لایا؟ تو کنگال تھا۔ اس نے پورا واقعہ سنایا تو قاضی صاحب بھی عاشق رسول تھے، واقعہ سن کر گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور 3000 دینار اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی سرکار کا غلام ہوں، تیرا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب جس کو قرض دینا تھا، قرض خواہ تھا، قرض کا طلب کرنے والا تھا، اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہا کہ ساری برکتیں تم ہی سمیٹو گے، میں بھی سرکار کا غلام ہوں، میں اس کا قرض معاف کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یوں اس کا قرض اتر گیا۔ اور کمال دیکھیے، جب گھر سے نکلا تھا 3000 دینار کا مقروض تھا، لیکن جب واپس آیا تو 12000 دینار اس کی ملکیت میں تھے۔ محترم حضرات، اگر آپ بھی چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو تو آپ کثرت سے استغفار کریں، تقوی اختیار کریں، عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رزق کی قدر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔